ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر عبید علی موجود ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اب ماہر ادویات ہیں، اور یہ آج کا موضوع یہ ہے، ہماری پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سامنا کر رہی ہے، جس ایکسپرٹی کے آپ مالک ہیں وہی موضوع گفتگو ہے، ساری دنیا کا ٹاک آف دی ٹاؤن، ٹاک آف دی ورلڈ جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم پھر اسی طرف آتے ہیں، یہ جو کرونا ہے ہمارے یہاں اچانک گر گیا ہے اور دنیا میں وہ بڑھ رہا ہے، تو ہمیں ایسی کون سی بلیسنگ ہے ہماری جس کی وجہ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے خوش قسمت ہیں، خدا نے ہم پہ رحم کیا ہے؟ یہ کہانی ہے کیا کہ اب لوگ جو ہے وہ بالکل کیئر نہیں کر رہے ہیں، ساری چیزیں کھل گئی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے وہ گراف گر رہا ہے، اموات کا بھی ہے، اس کے کیسز آنے کا بھی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو سائنسی ثبوت ہیں بھی وہ تو بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو نظر آ رہے ہیں مشاہدات، زمینی حقائق، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دنیا میں ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے رفتار زیادہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کے یہاں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، اس لیے رفتار کم نظر آ رہی ہے۔ دنیا میں مرنے والے میں تو آگے نہیں روک سکتے نا جی، جو دنیا میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کا اگر ایج گروپ دیکھیں تو اس ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔ وہاں 100 سال کے لوگ اویلیبل ہیں، 90 سال کے لوگ اویلیبل ہیں، وہاں کارڈیوواسکولر پیشنٹ اویلیبل ہیں، آپ کے پاس اویلیبل ہم ہیں۔ کہتے ہیں ینگ جنریشن ہے، ہمارے یہاں 65% ینگ لوگ ہیں، اور جو 65 وہ سیونگ ہیون میں ہیں، تو اس لیے بچے بچ جا رہے ہیں۔ یہ سادہ سی حساب ہے کہ وہاں پر جو ایج گروپ موجود ہے وہ اس ایج گروپ کا یہاں پر ہزارواں سبھی اویلیبل نہیں ہے۔ جو وہاں پر اولڈ ہاؤسز اویلیبل ہیں، جو کلوز انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں گھر ہیں، مکان ہیں، وہاں اولڈ ہاؤسز نہیں ہیں آپ کے یہاں، تو اس لیے یہاں سے پھیلنا کم ہے، وہاں پھیلنے کی رفتار زیادہ تھی۔ آپ کے یہاں کارڈیوواسکولر پیشنٹ بہت کم ہیں، وہاں پر کارڈیوواسکولر پیشنٹ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے یہاں موٹاپا بہت کم ہے، وہاں موٹاپا ہی موٹاپا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی تھیں اس کے ساتھ، کووڈ کے ساتھ۔ تو دوسرا مسئلہ ہو گیا آپ کے لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ تیسرا کہ جی آپ کے یہاں چونکہ کنٹرولز تو تھے نہیں، آپ کے لوگ روڈ پہ تھے۔ ہم نے کہنے کو لاک ڈاؤن اور یہ انسانوں کو بند کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ انسانوں کو ہم سکھاتے، تو وہ جو افیکٹو نہ ہونے کی وجہ سے جراثیم نے، اس وائرس نے بہت تیزی سے پھیلا، اور یہ بنیادی اصول ہے، وائرس پھیلے گا تو یا تو کو نقصان پہنچائے گا یا خود نقصان میں آئے گا۔ تو جب وہ بہت تیزی سے پھیلا تو بہت تیزی سے نقصان میں آیا، اور اب اس میں وہ صلاحیت یا وہ ایبلٹی انسانوں سے لڑنے کی وہ نظر نہیں آتی۔ میں تو 7 ماہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی جو انسان کو نقصان پہنچا سکیں۔ انسانوں میں وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں جس کو نقصان پہنچا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا قوت مدافعت ہو چکا ہے اور ہمیں مدافعت دے چکا ہے۔ جی، مطلب میں کچھ اس طرح کی بات ہی کر رہا ہوں کہ انسان میں مدافعت آ گئی ہے، اور اس میں بہرحال وہ مضبوطی مینٹین نہیں کر سکا، مومنٹم جو اس کو چاہیے تھا اپنی سروائیول کے لیے، پیتھوجینک سروائیول کے لیے، نقصان پہنچانے والی صلاحیت کو مینٹین کرنے کے لیے جو اس کو چاہیے تھی لیکن قوت۔ اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ویو ہے، ایک لہر ہے، دوبارہ آ سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کا جو مسئلہ ہے نا بھجن، یہ مطلب مجھے پریشانی میں ڈال دیتا ہے، چاہے یہ سو کالڈ سائنٹسٹوں کا مسئلہ ہو یا مشہور ڈاکٹروں کا مسئلہ ہو، جنہوں نے کبھی حساب پڑھا نہیں، جنہوں نے ایپیڈیمیولوجی پڑھی نہیں اپنی نہ میڈیسن میں نہ پریکٹس میں، جنہوں نے انفیکشس ڈیزیز نہیں پڑھا، جنہوں نے وائرالوجی نہیں پڑھا، جنہوں نے مالیکولر بایولوجی نہیں پڑھا، وہ سب بیٹھ کر ٹی وی پر اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اوپینین دینا شروع کر دیا۔ اب جا کے میں پوچھتا ہوں، صورت دیکھ تو اپنی حالات کے آئینے میں، تو یہ اپنی ہی صورت سے ہے آتی ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا 4 ماہ پہلے؟ آپ نے 3 ماہ پہلے کیا کہا تھا؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے میڈیکل گریجویٹس کی جو ایسوسیشنس تھیں، آپ کے یہ وہ مشہور ڈاکٹر تھے، یہ میرے دوست ہیں، سارے میرے آشنا ہیں، تمام میرے اساتذہ ہیں، میرے کلیگس ہیں، میرے جونیئرس ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی تھی، چاہے وہ منسٹرس کیوں نہ ہو، وہ بیس لیس بات تھی۔ آپ ایک اسپتال کے انفیکشس ڈیزیز کو جانتے ہیں، یو آر ناٹ اویئر ود دی امیونولوجی، یو آر ناٹ اویئر ود دی امیونوکیمسٹری، لیکن انہوں نے بڑے فخر سے اس معاملے میں اپنی انٹرپریٹیشن ایز اے ایکسپرٹ دے کر عوام کو مس لیڈ کیا۔ مس لیڈ کرتے ایک ہینس کرائم ہے جی، تو بھرپور کیا کیسے گیا۔ کر دیا انہوں نے، اور اتنے آپ بڑے دیکھیے عہدوں پر ہیں اور پورے ادارے چلا رہے ہیں۔ اصل میں اور وہ پچھلے جو ہے وہ ایک تھے مشیر صاحب، وہ تو روزانہ ایک بات کہہ کے چلے جاتے نہیں، تو کوئی احتساب نہیں نا۔ میں تو اس بدنصیب کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مطلب فرینکلی اسپیکنگ، کوئی جس کے پیٹ میں کچھ ہو، جس کے سینے میں ہو، اس کو ان سب چیزوں پہ نظر نہیں رہتی۔ ہم خیالات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم خواب پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی جو دیا نا صدارتی ایوارڈ فلاں، کیا کس کو دیا؟ آپ نے ان لوگوں کو چھانٹ کے دینے کی کوشش کی جنہوں نے عوام میں بدگمانیاں پھیلائی تھیں، جنہوں نے سائنس کے ساتھ انسلٹ کی تھی۔ آپ نے ان کو ایوارڈ دے رہے جی پبلک سروس۔ کس بات کی پبلک سروس؟
آپ بتائیے نا ذرا، نکالیے 6 ماہ کے ان کے ریکارڈڈ بیانات جو کہ اویلیبل ہیں گوگل کے اوپر، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ماسک لگانے کی ضرورت ہے، کوئی کہہ رہا ہے ضرورت نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ دھو لیں، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی حمایت اور مخالفت کی بنیاد پہ سر یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ سائنس کی بدترین کمزوری تھی، ڈسپلن کا فقدان تھا، اندر سے نالج کی کمزوری تھی، فرسٹریشن تھا، اور ان کا مطلب فرینکلی اس پہ یہ ایروگنس میں تھے اپنے. بھائی دیکھیں، ایروگینس کے لیے کوئی بنیاد تھوڑی بہت تو ہو. اس معاشرے کا عزت دینے کا بنیاد تھا. تکبر اور یہ بڑے بڑے بیانات دینے کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، یہ تو دھوکہ ہے. سر اصل میں مجرمانہ جرم ہے. فطری طور پر قوم ڈرپوک ہو چکی تھی، تو اس ڈرپوک قوم کا استحصال کیا گیا یہ بیانات دے کر. قوم نے اس شہر میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گھروں سے 6 ماہ نہیں نکلے. اسی شہر کے اندر لوگ اپنے باپ کی لاش لے کے نہیں گئے. کسی نے نہیں بتایا کہ جنازے کے منہ سے نہ بات کر رہا ہے نہ وائرس نکلے گا، لیکن لاش نہیں لے کے گئے. اسی شہر میں آج بھی ماں باپ کو مرنے چھوڑ دیا گیا ہے. اسی شہر میں میرے پاس اطلاعات بھی ہیں اور میں ویریفائڈ اطلاعات پہ بات کرتا ہوں. جناب، ماں 3 دن سے کوما میں تھی، بیٹے ڈاکٹر ہیں. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ماں کو انسولین کی انجیکشن نہیں لگنا چاہیے تھا، کیونکہ ماں کچھ کھا نہیں رہی ہے، ماں خاموش ہے. انسولین کی انجیکشن لگاتے رہے کیونکہ ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے. کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ جی کورونا ہے ان کو. شی ڈائیڈ. یہ کورونا نے نہیں مارا سر، یہ کورونا نے نہیں مارا. کورونا کا مثبت ہونا اور کورونا سے مرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. کورونا کا مثبت کیا ہے بھائی؟ کورونا پھیلا ہوا ہے، فرض کر لیجئے پھیل گیا شہر میں پولن گرین. اب ہر کے کپڑے میں پولن گرین مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ پولن گرین کی وجہ سے ہوا. تو کورونا پھیلا ہوا تھا. کئی وبا پھیلتی ہے، اس وبا سے مرنے والوں، اس وبا کا مسئلہ کچھ اور ہے. اس کی کبھی سائنس پہ بات ہوگی، وائرولوجی پہ تو ضرور کریں گے کیونکہ نالج بہت ایوالو ہو چکی ہے. وہ اور مسئلہ تھا. ہم نے کرونا بہت سے لوگوں میں تھا، ہو سکتا ہے آپ میں بھی کرونا ہو، مجھ میں بھی کرونا ہو، بہت سے لوگوں میں ہو، لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچایا. اب اگر میرا انتقال آج گاڑی کے ایکسیڈنٹس ہو جائے اور ٹیسٹ میں کرونا پازیٹیو آ جائے تو آپ کہیں گے کرونا سے انتقال ہو گیا. آپ نے ہر انتقال کرنے والے کا خون نکالا اور دیکھا کرونا سے ہے، تو چونکہ پیسے زیادہ ملیں گے کرونا کے ایکسپینس کے اوپر، آپ نے کرونا ڈال کے اس سائڈ ڈال دیا. ایک بیڈ کا خرچہ 2000 تھا، کرونا والے مریض کا خرچہ 20000 تھا سپوز، تو آپ نے 18000 روپے کا بزنس کرنا تھا. یہ ہوا ہے. دیکھیے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہوئے. آپ نے سینیٹائزر بیچ دیا، امریکہ میں سینیٹائزر ریکال کر کر کے مر گئے. وہ بتاتے رہے کہ جی یہ میتھنال ہے، یہ وہ پروپینال ہے، یہ الکوہول ہے. کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایتھنال بیچنا ہے کہ میتھنال بیچنا ہے کہ پروپینال بیچنا ہے. کنٹرول وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے، کنٹرول چلا گیا اس کے پاس، کامرس کے پاس چلا گیا. کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک میں، کیا مذاق ہو رہا ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کامرس کے پاس چلی گئی، تو وہ اس تو ظاہر ہے کہ نہیں سر، بزنس بنا لیا ہے. انہوں نے کیا کیا، ہمارے یہاں بڑے بڑے افلاطون آ گئے. ہمارے میں پوچھنا چاہتا ہوں رضاق داؤد صاحب کیوں خاموش رہے بھائی، کیوں لے گئے اپنے پاس؟ وہ اٹھا کر جو سینیٹائزرز جو جس کا ان کی بات کر رہے ہیں؟ میں مشیر رضاق داؤد صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، کیونکہ بھائی کیا آپ ڈاکٹر ہیں، کیا آپ فارماسسٹ ہیں، کیا آپ فارماسیوٹیکل سائنٹسٹ ہیں، کیا آپ سیفٹی سمجھتے ہیں؟ سینیٹائزر ایک کلیم کر رہا ہے کہ میں جراثیم ماروں گا، اسکن پہ لگے گا، اسکن کو نقصان پہنچانے کا اس میں خدشہ ہے، جس کو پکڑنے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی دنیا بھر میں ہوتی ہے. اس کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتی ہے، اسیس کرتی ہے، سمجھتی ہے. سینکڑوں قسم کے آ گئے ہیں. تو آگے سر وہ اسے کہتے ہیں نا، آپ کی اسمبلی کے جو قوانین ہیں، اس اسمبلی کے قوانین کی توہین کی گئی. اسمبلی کا قانون کہتا ہے کہ ہر ایسی چیزیں اب کنٹرول ہوں گی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے. سارے افسران ڈرپوک ہیں، خاموش ہو گئے. وہ اٹھا کے دے دیا اپنے اتھارٹی سے نکال دیا گیا اور تھوک کے حساب سے بیچ دیا گیا. آپ کے تھوک کے حساب سے ماسک بیچ دیے گئے. کوالٹی ہے کہ نہیں ہے، سینیٹائزر صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کینسر پیدا کر رہا ہے، آنکھوں کی بلائنڈنس پیدا کر رہا ہے، کوئی جی آئی ٹی پرابلم پیدا کر رہا ہے. نو بڈی نوز اٹ. کس بوٹل میں دے رہے ہیں کہ بوتل کوئی بندہ بچہ گھر میں تو نہیں پی جا رہا بوٹل، کیونکہ آپ کو سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. نہ اس کی ٹیسٹنگ کی گئی، سب بیچ دیا گیا. امریکہ میں آج بھی اٹھا لیجئے، گوگل جائیے، دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے، ریکال ریکال ریکال. اچھا، ایک بات یہ کہ اس کا تو کوئی علاج تھا نہیں، تو یہ جو اتنی ساری میڈیسنس اس کو دے رہے تھے اور اپنے بل بنا رہے تھے، یہ کیا کہانی ہے؟ دل کہاں سامنے رکھیں. امریکہ میں ایک ڈرگ ہے، میں مثال کے طور پہ سامنے رکھ دیتا ہوں، ریمڈیسیویر. ریمڈیسیویر کے بارے میں یہ آیا شروع میں کہ جی مطلب پارٹس، آپ کہیں کہ اس دوا پہ پارٹس نہیں ہوئی تو میں کیسے مان لوں. سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی آدمی پہ دباؤ رہا تو اس کا نام ہے اسٹیفن ہینس. اسٹیفن ہینس ایف ڈی اے کمشنر ہے. ایک طرف ٹرمپ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف سائنٹسٹ کھڑے ہوئے ہیں اس کو دبانے کے لیے. وہ اس نے سٹینڈ لیا بہرحال، لیکن کتنا سٹینڈ لے سکا وہ سب کے سامنے. ریمڈیسیویر اپروو کرتی گئی، ٹھیک ہے، وہ کنڈیشنل اپروو کی گئی، لیبل لگا دیجیے کہ ایگزامپٹڈ ڈرگ ہے. ایک کمپنی کو اپروو کی گئی،
ہم نے کیا کیا؟ ہم ذہنی طور پہ غلام لوگوں نے 14 کمپنیوں کو اپروو کر دی کہ بھائی بناؤ. بھائی آپ کے پاس مریض ہی نہیں ہے تو بنائیں گے تو کمپنیاں تو پروجیکٹ بنائیں گی, یہ تو پلان بنائیں گی, بیچنا کیسے ہے سر؟ جب 14 کمپنیاں 3 بیچ بنائیں گی تو ایک بیچ اگر 10,000 کا بھی ہے تو 1,40,000 اور 3 بیچ. آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے نقل کی اور یہ دوا یہاں دوا سازی کا کام کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہم نے تو استحصال مارکیٹ کیا نہیں ہے, ہے, ہم نے جو ہے پیشنٹ پیدا کیے. سر ہم نے استحصال کیا ہے, ہم نے اپنی عوام کو جانور سے بدتر سمجھ کے دوائیں استعمال کروائی ہیں, ہم آج بھی استعمال کروانے پر تلے ہوئے ہیں. اور چاہے وہ کارپوریٹ کمپنیز ہوں, چاہے ہمارے پڑھے لکھے سائنٹسٹ لوگ ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی ہو, ڈرگ کی کوالٹی کسی نے چیک نہیں کی. یہ جو ریمڈیسیویر ہے اس کے اندر 500 امپیورٹی ہے ریمڈیسیویر کے اندر, اس کے اندر سینکڑوں اسٹیپس ہیں اس کے بنانے کے, سینکڑوں سالوینٹ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر. کس نے دیکھا؟ امپیورٹی آپ پاس ہے بھی نہیں, آپ نے اپروو کر دی. اچھا آپ نے ایک کو اپروو نہیں کی, امریکہ کہہ رہا ہے ایک کو, آپ نے کہا ہم 14 کو اپروو کریں گے. امریکہ کہہ رہا ہے 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین کریں بنانے کے لیے, آپ پاس ہے بھی نہیں, آپ نے دے دیا. او گاڈ, باقی تو وہ مر گیا تو اللہ کی مرضی ہے نا سر, بختم بات. اچھا یہ لوگ سب مطلب یہ جو جس طرح کے جو مارکیٹر ہے اور ریکٹر ہے تو یہ جو ہے تو لوگوں کو مارنے پر یہ تلے ہوئے ہیں اپنے منفعت کے لیے اور خدا کی مرضی پر ڈال دیتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے, جب بزنس گریجویٹ سائنس کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں, فخر سے بزنس جاننے والے لوگ جو ہیلتھ کے نہیں تھے وہ ٹی وی پر آ کے ایپیڈیمیولوجی پہ بات کرتے رہے. آپ پہ ٹی وی پر آتے تھے کیونکہ امیر لوگ تھے, وہ جو مرضی بول دیں, ڈاکٹر ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. یہ تو ہونا تھا نا. اچھا آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اب ریمڈیسیویر پہ میں تو گفتگو کروں گا نا. اب تو میڈ اسکیپ نے یو ایس کے آفیشیل ڈاکومنٹ نے چھاپ دیا نا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہے. انہوں نے تو ایک ہی کمپنی کو اجازت دی نا, آپ نے 14 کو اجازت دے دی نا. آپ کی دوائیں مارکیٹ میں آ گئی نا, آپ کی دوائیں بغیر اس کے لکھے کہ یہ ایکسپریمنٹل ڈرگ ہے لوگوں کو لگ رہی ہے نا. کون لگوا رہا ہے؟ اتنے مریض تو ہے نہیں. کل اگر اس کے اثرات آ جائیں گے خطرناک تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو دل ہلا دینے والی گفتگو کی ہے اور ایسے انکشافات کیے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ ہم ممنون ہیں کہ اتنی آپ نے کھل کے بات کی ہے. سچ ہمارا موضوع ہے اور سچ کی تلاش ہمیں رہتی ہے اور اس معیار پہ آپ پوری خدمت کر رہے ہیں. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے ساتھ بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر عبید علی سے بات کریں گے اور کچھ ایسے دیکھے سوال ضرور کریں گے جو لوگوں نے سنے ہوں یا سننے چاہتے ہوں. تو ہم جو ہے حقائق کی تلاش میں, سچ کی تلاش میں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا بریک.